السلام علیکم۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 5، چیپٹر نیم حقوق العباد، اسلامیات، کلاس 10۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے جو 10th کلاس کا آخری چیپٹر ہے، تو جس کا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ارشادات کی روشنی میں تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد کی فہرست، ٹھیک ہے، جو کہ پیچھے سے لانگ کویسچن نمبر 1 ہے۔ اب اس کا پیج جو ہے پیج صفحہ نمبر 80 بک سے دیکھا جائے پیج نمبر 80 پر لانگ کویسچن نمبر 1، حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 79 پر ہے۔ آج کا ہمارا لانگ کویسچن نمبر 1 ہے حقوق العباد کی فہرست۔ یہاں پہ لانگ کویسچن نمبر 1 اور پیج نمبر 80 پر اس کا یعنی کہ کویسچن ہے، اور پیج نمبر 79 پر اس کا آنسر۔ تو حقوق العباد کی ایک طویل فہرست بنائیے یا حقوق العباد پر نوٹ لکھیں، تو آج اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ 10 قسم کے حقوق ہیں، ویسے تو دیکھے جائیں تو حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مین جو پوائنٹس ہیں وہ 10 سے میں نے مینشن کیے ہیں بورڈ کے اوپر، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ حقوق اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے حقوق کی ڈیفینیشن کی جائے تو حقوق کی 2 اقسام ہیں۔ پہلا حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ فرسٹ ہے یعنی کہ حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حقوق میں کیا شامل ہے؟ نماز، قرآن، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ بیسیکلی جو حقوق ہیں یہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور اگر حقوق العباد دیکھا جائے تو حقوق العباد یعنی کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے یہ 10 پوائنٹ جو ہیں ادھر مینشن کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ میں حقوق اللہ یعنی کہ اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اسے میں معاف نہیں کر سکتا، یعنی کہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا جو حساب ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو حقوق العباد میں 10 قسم کے حقوق ہیں: انسان کے بنیادی حقوق، اولاد کے حقوق، عورتوں کے، ملازموں کے، مزدوروں کے، اساتذہ کے حقوق، غلاموں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیماروں کے، اور جنگی قیدیوں کے حقوق۔ تو یہ لانگ کویسچن جو ہے پیج نمبر 79 پہ شروع ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی سے انسانی زندگی کی عزت، ناموس اور مال و اسباب کو تحفظ ملا، یعنی کہ آپ کے ارشادات گرامی سے انسان کی عزت و ناموس اور اس کے مال کی اور اسباب کو تحفظ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ بھی جو ہے جس میں وہ رہتا ہے اس کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا۔ ملازموں، خدمتگاروں اور غلاموں کے ساتھ آپ نے برابری کا سلوک کرنے کا کہا، اور نہ صرف کرنے کا کہا بلکہ پریکٹیکل طور پر ملازم اور غلام جو ہے رکھ کر نبی پاک نے عملی نمونہ، کیونکہ انہوں نے ایک آپ کی جو زندگی ہے وہ پریکٹیکل طور پر ہے، عملی طور پر ہے، جو کہ سب کو نظر آتی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا کہ ان کے ساتھ یعنی کہ خدمتگاروں، غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی، اور غلاموں اور مزدوروں کے حقوق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہی اپنے غلام کو پہناؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے بندو اگر ان سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جن کو تم معاف کر نہ پاؤ یا معاف کرنا نہ چاہو تو اللہ کے بندو انہیں بیچ دو، بلکہ ان پر ظلم و زیادتی یا تشدد نہ کرو۔ تو یہ ہے غلاموں کے حقوق۔ اگر کوئی ایسا معیوب کام کر دیں، کوئی ایسا برا کام کر دیں جس کو تم برداشت نہ کر سکو، پھر بھی ان پر ظلم و ستم کرنے کی قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات گرامی کی روح سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی، یعنی کہ ہمسایوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کے حقوق کا بھی یعنی کہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے یہاں تک کہ مجھے یعنی کہ گمان ہونے لگا کہ اللہ پاک جو ہے ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ ٹھہرا دے۔ تو ماں باپ کی حیثیت کے بارے میں انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی عزت کی جائے، والدین کی خدمت۔ آپ نے کہا وہ کتنا معیوب، کتنا یعنی کہ مایوس اور کتنا یعنی کہ بدقسمت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آپ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، ٹھیک ہے، اور اپنے رب سے دعا یہ کرو کہ اے رب ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر پالا، اس طرح تو اب بھی ان پر رحم فرما۔ تو اس کے بعد آپ نے بیماروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، آپ نے بیماروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا بیماروں کی اچھی طرح عیادت کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ایک یعنی کہ طائف کے قبیلے میں ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، وہ روزانہ آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جب بھی آپ رستے سے گزرتے، لیکن آپ نے عملی نمونہ صرف پیش کر کے دکھایا عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وہ کیسے؟ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ خود اس کا پتہ لینے کے لیے آپ اس کے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کی یعنی کہ بیماروں کی عیادت کے بارے میں کہ یعنی کہ کتنی اگر ان کی عیادت کی جائے تو کتنا اجر و ثواب ہے اللہ کی نگاہ میں، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس طرح بیماروں کو یہ حق ملا کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا۔ مزدوروں کو یہ حق دیا کہ ان کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے ان کو ادا کر دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بیماروں کو یعنی کہ یتیموں کو ان کے حقوق حاصل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے انسان کو اس کی خلوت، اس کی عزلت اور پرائیویسی کا حق دیا، یعنی کہ اگر وہ خلوت میں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تنہا پسند ہے، تنہائی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ یعنی کہ پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سب کے سامنے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کسی کے کام میں عمل دخل کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کی اگر سیرت کا باغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست جو ہے وہ مرتب ہو جائے گی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو انسانی زندگی کی ایک طویل جو یعنی کہ فہرست ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، جس کا آپ نے پریکٹیکل طور پر، جس کا آپ نے عملی نمونے کے ذریعے اس کا مظاہرہ کیا اور یعنی کہ دنیا کو دکھایا کہ یہ رشتہ ہے، یہ ان کے حقوق ہیں اور ان کو آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو 10 پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں انسان کے بیسکلی جو حقوق تھے، ٹھیک ہے، جو اس کے مال اسباب کا تحفظ کیا جائے، جو ایک حکومت کا، ایک معاشرے کا یعنی کہ فرض ہے کہ جتنے بھی معاشرے میں یا اس کی حکومت میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان کے بیسکلی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بیسکلی حقوق میں ان کے جان مال کا تحفظ شامل ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ میں ہم نے اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھا، ایک اولاد کی اچھی پرورش کی جائے، اچھی تربیت کی جائے، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کی جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے حقوق جو ہیں یہ متعارف کروائے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو رواج کے مطابق یعنی کہ پہنایا جائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا جائے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ملازموں کے حقوق،
جیسے میں نے آپ کو بتایا ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ بھی نبی پاک نے اپنے ارشادات گرامی میں بتایا۔ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 میں پڑھا ہے اساتذہ کے حقوق، کہ اساتذہ کی عزت کی جائے۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے۔ غلاموں کے حقوق کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو خود بھی پہنو، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کے بندو انہیں بیچ دو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے، بیماروں کی عیادت کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر جنگی قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک جو غزوہ بدر کے مقام پر آپ نے کیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دے، جو یعنی کہ کافر پڑھائے گا اسے یہی اس کا فدیہ ہوگا، یہی آزاد کر دیا جائے گا اسے۔ تو آج ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا حقوق العباد کی ایک فہرست، جو کہ پیج نمبر 80 پر ہے، جواب اس کا پیج نمبر 79 پر ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ جو ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس چیپٹر میں سب سے اہم لوگ ہیں اور بار بار بورڈ کے امتحانات میں آ چکا ہے، تو اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ شکریہ۔